ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بچوں کا، وہ کہتے ہیں جی واٹ آر دا رائٹس آف نان مسلمز ان اسلام. ہم مثال اگین پاکستان کی لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں، یا آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہے؟ میں تو پہلے گزارش کر چکا ہوں نا کہ جب بھی آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے، آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے قرآن سنت اور حدیث سے. ٹھیک ہے. اور آپ نے مسلمان سوسائٹی کو اس کی روشنی میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. نہ کہ آپ یہ ظلم کریں کہ مسلمانوں کی حرکتوں کو آپ اسلام قرار دیں. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے ان احکام اور تعلیمات کے مطابق کہ جو قرآن میں ہے، سنت میں، حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو برابر کے حقوق دیتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، دوسرا کو اعتراض کر سکتے ہیں. جب وہ اعتراض کرے گا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی تو مجھے اپنی بات کرنی ہے. اس پہ جو ہمارے ہاں لوگ مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اعتراض کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ بھائی یہ تو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ جزیہ دے کے رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے مشرکین اور اہل کتاب کی سزا بیان کی ہے. ٹھیک ہے. وہاں یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ توبہ کی، سورہ نمبر 9 کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لڑو مسلمانوں ان سے جب تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دے دیں اور چھوٹے بن کے نہ رہیں. یہ کوئی یونیورسل آفاقی اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کے انکار کرنے والے کافروں کے لیے سزا تھی. ٹھیک ہے. جو اسی زمانے کے لیے تھی. ٹھیک ہے. ورنہ ہر انسان مسلمان معاشرے میں برابر کا شہری ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی بات کر سکتا ہے، ہم اس کو دعوت دیں گے، وہ ہم کو دعوت دے گا. جیسے اس کے حقوق ہیں ویسے ہی ہمارے حقوق ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. وہ اگر مسلمان ہونا جائے مسلمان ہو جائے گا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس بات کو لوگوں نے، میں کہتا ہوں کہ نہیں سمجھا، اور جو کچھ سمجھا ہے اس کے بارے میں اتنے جذباتی ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد مجھ پر لیبل لگیں گے. ٹھیک ہے. کہ یہ کوئی مغرب کا ایجنٹ ہے، کینیڈا میں بیٹھ کے یہ ان کی باتیں کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. بھائی میری بات سنو، میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے ذرا دلائل سن لو. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر قرآن مجید میں بتایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سارے انسان برابر ہیں. ایک آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم نے ان کو قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹ دیا لتعارف ہو، تاکہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہے. سو تمام انسان برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں آپ کی بات کو اگر ریپیٹ کروں کہ اسلامی معاشرے میں آج کے دور میں تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. اور سب، اور کوئی جزیہ وغیرہ یہ جو نہیں، وہ جیسے ہم دیکھیں اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ ان سے کیا معاہدہ ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اس پہ اگری کر جائیں کہ ہم بھی زکوٰۃ دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم کوئی اور ٹیکس دے دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. جو معاہدہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. ڈن.